Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen, wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baytihi wa man ittaba' sunnati ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 سے شروع کریں گے۔ پچھلے ہفتے ذکر ہوا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے مجھے جیل جانا منظور ہے، تو مجھے ان کے اپنی ایمان کی اور اپنے نفس کی حفاظت کے لیے میرے لیے سجن یعنی جیل کا انتظام فرما دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور فتنے سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں حکم ہو گیا۔ جب آپ جیل میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ 2 نوجوان بھی داخل ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک جو تھا وہ بادشاہ کا خادم تھا، اس کو شراب پلاتا تھا۔ دوسرا خانسامہ تھا جو کھانا پکاتا تھا۔ دونوں پہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے خلاف کوئی زہر ملا کر مارنے کی سازش کی ہے۔ اس وقت ان دونوں نے دیکھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور نیک بندے ہیں۔ بڑا نورانی چہرہ تھا آپ کا، آپ حسین انسان تھے۔ تو آپ سے پھر انہوں نے خواب بیان کیا، اور آپ جو تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا تھا خوابوں کی تعبیر فرمانے کا۔ لوگوں کی باتوں کے معنی بھی سمجھتے تھے اور یہ خاص علم تھا کہ خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ تو اس ذکر کو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس موضوع پہ تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ اور ان کے ساتھ 2 اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں۔ آیت نمبر 36 اور 37 کی تفسیر میں علماء نے بیان فرمایا ہے کہ آپ خوابوں کی تعبیر فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا تھا، قرآن کی آیت سے بھی واضح ہے، اور آپ لوگوں کی باتوں کو بھی سمجھتے تھے اور ان کی تعبیر فرماتے تھے۔ جیسے آپ نے اپنا خود کا خواب دیکھا تھا کہ ستارے ہیں اور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ چاند و سورج بھی آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو 10 ستارے اور چاند سورج سے مراد یہی تھی، 12 ستارے اور چاند و سورج سے مراد 11 ستارے چاند و سورج سے مراد یہی تھی کہ آپ کے 10 سوتیلے بھائی، 1 سگا بھائی اور پھر والد اور والدہ یا خالہ جن سے ان کے والدہ کے انتقال کے بعد آپ کے والد نے نکاح کر لیا تھا۔ تو یہ 2 جو آئے تھے انہوں نے بتایا کہ آپ خواب کی تعبیر بتائیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ علم تھا، آپ کا معجزہ تھا، تو آپ نے فرما دیا کہ قبل اس کے کہ کھانا آئے میں تم دونوں کو تعبیر بتا دوں گا۔ تو آپ نے بتا دیا کہ انگور نچوڑنے والے کا کہ تجھے بحالی ہو جائے گی، کیونکہ تجھے الزام ہے وہ غلط ثابت ہوگا، تو بادشاہ کی خدمت میں دوبارہ لگ جائے گا۔ اور اس کو یہ بھی فرما دیا کہ تو جب جا وہاں پہ تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، جس کو اگلی آیت میں آئے گا، شیطان نے بھلا دیا۔ دوسرے کو آپ نے فرمایا کہ تجھے جو خانسامہ تھا، جو اس پہ الزام ثابت ہونے کا یا اس پہ الزام کو جو ہے وہ ثبوت نہیں ملے گا اس کی معصومیت کا، اور تجھے پھانسی لگے گی اور تیرے مطلب جسم کو اور سر کو گدھ جیسے جانور کھائیں گے۔
اور پھر اس کے بعد آپ نے آپ تو نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، عبادت گزار تھے، تو آپ نے انہیں یہ بھی بتایا کہ یہ جو تم ایک سے زیادہ خداؤں کی پوجا عبادت کرتے ہو، اس کے بجائے ایک رب کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر ہیں۔ اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ تم کئی ایک خداؤں کی پوجا کرو، عبادت کرو، ایک خدا کی عبادت کرنا بہتر ہے، اور پھر جس کی تم پوچھتے عبادت کرتے ہو میں اس سے بری ہوتا ہوں۔ تو آپ نے تبلیغ کا کام فرمایا، جیسے کہ امریکہ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تبلیغ دین جو ہے وہ جیلوں میں ہو رہی ہے، اور آپ کا یہ جو علم تھا خوابوں کی تعبیر بتانے والا، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے تعلیم فرمایا، اور اس کو دوبارہ میں دہرا رہا ہوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے اور بات سمجھ میں آ جائے۔ حضور نے فرمایا کہ خواب حقیقت ہوتے ہیں، خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے جو کہ سچا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو کہ خواب جو اللہ کی بشارت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے، تمہارے بعد نہ کوئی امت ہے، قرآن آخری وحی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور نبوت کا 40واں جو حصہ ہے وہ مبشرات جو ہیں اللہ تعالیٰ خواب میں لوگوں کو الہام فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب بندہ سوتا ہے وضو کی حالت میں تو اس کی روح کو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تیرا یہ بے نیک بندہ ہے، اس کی بخشش فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرماتے ہیں، اور جب اس وقت خوشخبریاں اور اسے جنت کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، اور جب وہ آتا ہے واپسی میں تو اس کو شیطان اور وہ دوسرے جنات جو ہیں وہ اس کو اثر کرتے ہیں، اور ان کو روح جو ہے جب وہ شیاطین اور شیطان کی طرف سے ان کو خوفزدہ کیا جاتا ہے تو یہ برے خواب ہوتے ہیں جو بری تعبیر ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا خواب جب دیکھو تو اس کی اگر اچھی تعبیر ہو، اچھا خواب ہو، تو کسی کو نہ بتاؤ سوائے اس کے کہ جس کو اس کی تعبیر کا علم ہو، یا وہ شخص جو کہ تمہارا مخلص اور محبت کرنے والا ہو، کیونکہ جو جملہ پہلا نکلے گا وہ اس کی تعبیر بن جائے گا، اور اچھی تعبیر کرانے کی کوشش کریں، ورنہ اگر کوئی تعبیر کرنے والا نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ برا خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ڈراتا ہے روح کو جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آنکھ کھل جائے خواب دیکھ کر کے تو الٹی کندھے کی طرف منہ کر کے تھو 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 جیسے تھوکتا انسان کرے، لیکن تھوک نہیں ہو، بس ایسے کرے، اور پھر دونوں ان کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد دوسرے خواب میں جب خواب برا ہو تو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اور جس کروٹ پہ اٹھا تھا اس کی کروٹ بدل کر کے سوئے، اس کروٹ پہ نہ سوئے، اس سے بدل کے کروٹ پہ سوئے، جس سے اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ نہیں ہوگی، جو اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت فرمائے گا۔ اور وہ خواب کسی کو نہ بتائیں، یہ بہت اہم ہے کہ برا خواب کبھی نہ بتائیں تاکہ اس کی تعبیر میں کوئی اس کا اثر نہ سکے۔ تو آپ نے اگلی آیت سنیں، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، سنتے ہیں۔ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں، ہمیں شایع نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار۔ میرے جیل خانے کے رفیقوں، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا ایک خدا یکتا و غالب؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔
جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ دیے ہیں. اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی. سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے. اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. میرے جیل خانے کے رفیقوں، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا، اور جانور اس کا سر کھا کھا جائیں گے. جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا، اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 7 برس جیل میں رہے. آپ غور کریں اس صورت پہ. حضور علیہ السلام اللہ کے محبوب نبی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ بڑا اس میں مماثلت ہے. اس میں حضور علیہ السلام 3 سال شعیب ابی طالب میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ لوگوں نے ان کو سوشل بائیکاٹ کر کے ایک طرح سے اوپن جیل میں ڈال دیا. یہاں پہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈالا گیا. وہاں پر آپ کے رشتہ داروں کو اذیت دی گئی اور مسلمانوں کو اذیت دی گئی. یہاں پر آپ کے والد سے آپ کی جدائی ہوئی، آپ کے گھر والے پریشان ہوئے. جب حضور علیہ السلام پہ صدمہ ہوا، جب حضرت ختیجہ اور ان کے چچا ابو طالب صاحب رضی اللہ عنہ، میں انہیں کہوں گا کیونکہ ان کے کفر کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو انہوں نے ان کی بڑی خدمت کی، اور وہ عام الحزن کہلایا جس سال وہ دونوں انتقال ہوا. جب آپ کو شعیب ابی طالب سے نکالا گیا تو بہت اذیت میں تھے مسلمان، جسم نحیف تھے، کاروبار برباد ہو گئے تھے، جسمانی روحانی تمام طرح کی پریشانیاں تھیں، لیکن ایک بڑا صبر تھا ان میں کہ مسلمانوں نے بھی صبر کیا، حضرت یوسف نے بھی جیل میں صبر کیا. آج لوگ جیلوں میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کوئی نیک بندہ بلا وجہ اگر جیل جائے اور اس پہ اذیت آئے تو ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ نے ہمیں بلایا نہیں ہے. اگر اہل ایمان ہیں تو اپنی عبادت بڑھا دیں، نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے زید و لڑائی کریں لیں. اس کے علاوہ حضرت یوسف کے ساتھ آپ کے بھائیوں نے برا سلوک کیا. یہی معاملہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ آپ کی جو قوم تھی قریش، وہ آپ ہی کے حضرت اسماعیل کی اولادوں میں سے تھے، حضرت ابراہیم کی اولادوں میں سے تھے، اور انہوں نے اتنی شدت سے مخالفت کی کہ حضور کو زخمی بھی کیا، حضور کو پتھر بھی مارے نعوذ باللہ، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی بھی ڈالی نعوذ باللہ. بہت ساری ایسی اذیتیں دیں جن کا عام انسان تصور نہیں کر سکتا. تو جتنی تکلیفیں حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان خوبصورت بچہ والدین سے جدا ہو گیا، یتیمی کی زندگی گزارا جبکہ والد حیات ہیں. ان کی بھی والدہ کا بیان ہے کہ انتقال ہو گیا بچپن میں. خالہ جو تھی انہوں نے ماں کی جگہ لی، اور آپ کو پھر اپنے گھر والوں سے بھائیوں نے حسد اور دشمنی میں ان کو دور کر دیا اور قتل کرنے کی سازش کی. آپ کو بازاروں میں بیچا گیا. یہ اللہ کا نبی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ عام انسان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. آپ پھر ایک عزیز مصر یعنی وزیر اعظم کے گھر میں آپ آ گئے، اللہ نے اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی، اور پھر اس کے اوپر اس کی بیوی آپ پہ فریفتہ ہو گئی اور اس نے آپ سے گناہ کا ارادہ کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ نے پناہ مانگی اور حفاظت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو بڑے شہر میں بڑے امیر سرکل میں ہوتے ہوئے بھی جو کہ وہاں کے امراء کا تھا، عورتیں آپ پہ اس قدر عاشق ہو گئیں اور کہ آپ کو گناہ کا تعلق بنانا چاہتی تھیں، جس پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس سے بہتر ہے کہ میں ان سے گناہ کروں، کوئی زنا کروں، مجھے جیل میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیل میں بھی ڈال دیا، اور آپ وہاں پہ بھی دین تبلیغ کا کام کر رہے تھے. مومن کی زندگی جو ہے نا مشن ہے وہ اسلام کی دعوت، اللہ تعالیٰ کے توحید اور رسالت کا میسج آگے بڑھانا. اور ان حالات کو دنیا کے اچھے برے ہوں، تنگ ہوں، اسرت کے ہوں، یسرت کے ہوں، جیسے بھی ہوں، انسان کو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا چاہیے. اور اب دیکھیے گا کہ جب یہ بادشاہ نے خواب دیکھا، ایک کافر بادشاہ تھا لیکن نیک دل تھا،
اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں. تو پھر اس آدمی کو یاد آیا کہ آپ کو حضرت یوسف نے فرمایا تھا کہ تو جب وہاں جانا تو مجھے یاد رکھنا، اپنے بادشاہ کو کہنا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں. تو وہ بھول گیا تھا شیطان کا، اس میں آیت میں ذکر آیا شیطان نے اسے بھلا دیا. اب اسے یاد آیا کہ یہ تعبیر کیا ہے، کوئی بتا نہیں سک رہا تھا تعبیر. تو اس نے کہا مجھے جیل جانے کی اجازت دیں. وہ جیل گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی. آپ نے فرما دیا کہ تمہارے وہاں 7 سال اچھے ہوں گے، بارش ہوگی اور اناج خوب اگے گا، تو تم اس کو کاٹ کے رکھ لینا، اور 7 سال برے ہوں گے، قحط سالی ہوگی، اور جہاں اس کو عربی میں کہا اور انگلش میں کہا جاتا ہے فیمن ہوگا، اس وقت وہ 7 سالوں کی جمع ہوا اناج جو ہے استعمال کرنا. اس سے ایک اور میسج ملا اس ذکر سے کہ جب انسان کے حالات اچھے ہوں اور خیر کے ہوں تو اس کو فضول خرچی اور بے جا نفاق یا انفاق کرنا، پیسے کو خرچ کرنا، ضائع کرنا، یہ اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور اپنے لیے برے دنوں کے لیے، آنے والے دنوں کے لیے کچھ مال متاع چھوڑ لینا چاہیے تاکہ کل آپ محتاج نہ ہوں. آپ کی بچے بھی اولادیں اور فیملی اور آپ کی بیوی بچے والدین آپ کے پیچھے کسی کے محتاج نہ ہوں. تو حضور نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے، لیکن گھر والوں کی ضروریات پہ، شوق پہ کرنا. اس کے لیے آپ کل غریب ہو جاتے ہیں، لوگ سود لے لیتے ہیں، لوگ کریڈٹ کارڈ کا بوجھ چڑھا لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے شوق پورے کر سکیں، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ کوئی بندہ جو ہے قرض کی حالت میں میرے پاس آئے. حضور نے ایسے آدمی کی نماز پڑھنے سے بھی منع فرما دیا تھا، اور وہ آپ پڑھاتے نہیں تھے جب تک کہ کسی مقروض کا کوئی وعدہ نہ کر لے کہ وہ شخص اس کی نماز پڑھائے گا اور نہ اس کا قرض ادا کرے گا. تو اب اگلا ذکر سنتے ہیں انشاءاللہ. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خشک. اے سردارو، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. انہوں نے کہا یہ تو پریشان سے خواب ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجیے. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں. عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دینا. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. پھر اس کے بعد خشک سالی کے 7 سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس
وفيه يعصرون پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑے. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ. جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے. قال